السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون کے حوالے سے اہم خبر شیئر کرتا چلوں کہ نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کے استعفے کی متضاد اطلاعات آ رہی ہیں۔ متضاد اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تردید بھی آئی ہے شاہد خاقان عباسی کے ترجمان کی جانب سے، اور صالح ظافر نے اسٹوری دی ہے آج جنگ اور دی نیوز میں۔ انہوں نے شاہد خاقان عباسی سے خود سے بات کی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں کوڈ کیا ہے انہوں نے کہ شاہد خاقان عباسی نے خود ان کو بتایا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے نون لیگ کے نائب صدر، سینئر نائب صدر کے عہدے سے۔ یہ شاہد خاقان عباسی کو خود کو کوڈ کر کے انہوں نے رپورٹ دی ہے۔ اب ظاہر ہے صالح ظافر سینئر جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے ایسے تو کوڈ نہیں کریں گے، کوئی بھی رپورٹر کسی کو ایسے کوڈ نہیں کر سکتا جب تک ان سے بات نہ ہوئی ہو۔ تو شاہد خاقان عباسی نے خود تصدیق کی ہے اس بات کی کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، لیکن ان کے ترجمان نے پھر تردید کر دی ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آگے انہوں نے تردید میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ استعفیٰ تو دیا ہے لیکن وزیر اعظم اور جو نون لیگ کے صدر ہیں میاں شہباز شریف، انہوں نے استعفیٰ قبول نہیں کیا، منظور نہیں کیا۔ تو نون لیگ کے اندر شاہد خاقان عباسی کے استعفے کے حوالے سے ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، کیونکہ چودھری نثار کے بعد یہ بہت بڑا ایک جھٹکا ہوگا نون لیگ کو۔ شاہد خاقان عباسی جیسا ایک اہم سیاستدان، سینئر سیاستدان اور سابق وزیر اعظم رہے ہیں، اور جنہوں نے ساری زندگی اپنی سیاست کا جو زیادہ تر حصہ ہے دور ہے وہ نون لیگ کے ساتھ گزارا ہو، قابل اعتماد ہو۔ کیونکہ مریم نواز ابھی جب آئی تھی وطن واپس، تو مریم نواز سے جب سوال کیا ہمارے سما ٹی وی کے جرنلسٹ نے، جہاز میں انٹرویو کیا تھا، تو اس میں مریم نواز نے کہا کہ جی شاہد خاقان عباسی کے پارٹی وفاداری پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے بارے میں مزید کسی سوال کا جواب وہ نہیں دینا چاہیں گی۔ مفتاح اسماعیل کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی میں کوئی اس پہ بات نہیں کروں گی، لیکن سلیمان شہباز جو ہیں، شہباز شریف صاحب کے فرزند، انہوں نے مفتاح اسماعیل پر تنقید کی اور ان کی معاشی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ اسحاق ڈار کی معاشی پالیسیوں کو مفتاح اسماعیل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ شہباز شریف فیملی یا شریف فیملی جو ہے وہ مفتاح اسماعیل تو پارٹی کے ساتھ تعلق ہے ان کا، سندھ کے عہدیدار ہیں، لیکن اسحاق ڈار وہ ریلیٹو ہیں شریف فیملی کے، سمدھی ہیں میاں نواز شریف کے اسحاق ڈار صاحب۔ تو یقینی طور پر اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کی جب چوائس آئے گی شریف فیملی کے پاس، کسی بھی فرد کے پاس، تو وہ شریف فیملی جو ہے اسحاق ڈار کو چوز کریں گی، نہ کہ مفتاح اسماعیل کو۔ تو یہ خاندانی ایک مطلب ایک وہ تعلقات جو ہیں ان کی وجہ سے شاید سلیمان شہباز نے بھی اسحاق ڈار کے موقف کی سمجھے حمایت کی ہے انڈائریکٹلی، اور مفتاح اسماعیل کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے پارٹی میں اختلافات کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ اور کچھ دن پہلے سے، مہینے ڈیڑھ دو مہینے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی، لشکری رئیسانی، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور کچھ اور سیاستدان ہیں جو پارٹی میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، پارٹی موقف کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہیں، مختلف ایشوز پر جو بول رہے ہوتے ہیں، ووکل ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ اختلاف رکھا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نئی پارٹی قائم کریں۔ شاہد خاقان عباسی نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، اور یہ صالح ظافر کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا گروپ ایک بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کے پلیٹ فارم پہ توجہ دینا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ ری امیجننگ پاکستان کے نام سے فورم جو ہے وہ قائم کیا ہے، اور اس فورم سے یہ جدوجہد اپنی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی پھر اپنے جو گفتگو انہوں نے کی ہے صالح ظافر کے بقول، کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پارٹی کے عہدے سے سینئر نائب صدر سے استعفیٰ دیا ہے، کیونکہ یہ اطلاعات بڑے عرصے سے چل رہی تھیں۔ جب سے مریم نواز کو سینئر نائب صدر کا عہدہ دیا گیا تھا، تب سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاہد خاقان عباسی ناراض ہیں، کیونکہ نون لیگ کے آئین میں
میں نے پہلے بھی بتایا ہے دوستوں کو کہ نون لیگ کا آئین کہتا ہے کہ سینئر نائب صدر ایک ہی ہوگا پارٹی میں، باقی نائب صدر زیادہ ہوں گے، تو انہوں نے 10-12 نائب صدور رکھے تھے اور شاہد خاقان عباسی کو سینئر نائب صدر رکھا تھا۔ اب جب آئین کہہ رہا ہے کہ ایک سینئر نائب صدر ہوگا، یا تو آئین میں ترمیم کی جائے جو کہ ابھی تک کی نہیں گئی، اور اب شاہد خاقان عباسی کس کھاتے میں؟ بھائی مریم نواز کو پھر سینئر نائب صدر کے ساتھ چیف آرگنائزر بھی مقرر کیا گیا پارٹی کا، تو اب ظاہر ہے چیف آرگنائزر یعنی پارٹی میاں نواز شریف نے حوالے کر دی مریم نواز صاحبہ کے، تو جس پہ سینئر قیادت جو ہے وہ نالاں ہے، خوش نہیں ہے۔ ان میں شاہد خاقان عباسی سر فہرست ہیں جو براہ راست متاثر ہوئے ہیں سینئر نائب صدر کے عہدے کی وجہ سے، کہ مریم نواز کو سینئر نائب صدر کا عہدہ دیا گیا، پھر وہ عہدہ آلریڈی شاہد خاقان کے پاس ہو، تو پھر یہ شاہد خاقان عباسی پر عدم اعتماد کا اظہار ہے انڈائریکٹلی۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے، فارسی نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ تو شاہد خاقان عباسی یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب نون لیگ میں میری اہمیت سیکنڈری کی ہو گئی ہے، پہلے اہمیت تھی، اب میاں نواز شریف نے مریم نواز کو چیف آرگنائزر بھی بنا دیا، سینئر نائب صدر بھی بنا دیا، تو ہماری پھر اس پارٹی میں ضرورت نہیں رہی۔ تو اس لیے انہوں نے پاکستان ری امیجننگ پاکستان کے نام سے فورم تشکیل دیا ہے، جس سے وہ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جی کیا آپ دوسرے چودھری نثار بننے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں میں اس حوالے سے مطلب جواب گول کر دیا۔ تو شاہد خاقان جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے جو سینئر قیادت کے تحفظات ہیں، کل ہمارے طارق عزیز دوست ہیں انہوں نے ایک اسٹوری دی تھی، مجھے بھی شیئر کی کہ جی دیکھیں اختلافات نہیں ہیں، شاہد خاقان عباسی پشاور میں تھے اور اپنی مصروفیات آلریڈی ان کی تھیں جس دن مریم نواز صاحبہ آئی تھی، تو اس لیے وہ مریم نواز کے استقبال میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ باقی جو نون لیگ کی مرکزی قیادت ہے وہ ساری کی ساری موجود تھیں اور وہ جہاز میں گئی ہیں، جن میں خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، حسن اقبال، ایاز صادق، ان کے نام سر فہرست تھے۔ یہ جہاز میں گئے ہیں اور وہاں سے ریسیو کیا ہے مریم نواز کو اور ان کے استقبال میں بھرپور شرکت کی ہے۔ چلے خواجہ سعد رفیق لاہور کے ہیں یا ایاز صادق بھی لاہور کے ہیں، خواجہ آصف جو ہیں سیالکوٹ کے ہیں، حسن اقبال نارووال کے ہیں، تو یہ ان کا بنتا بھی تھا۔ شاہد خاقان عباسی سائیڈ پہ ہیں، مری والی سائیڈ کے ایم این اے ہیں، یعنی کشمیر کے ساتھ جا کے ان کا حلقہ ملتا ہے شاہد خاقان کا، تو ان کا اتنا ورکروں کو لانا یا استقبال کی تیاریوں میں ان کا اتنا فرض بھی نہیں بنتا تھا جتنا لاہور کے ایم این ایز کا بنتا تھا، کیونکہ لاہور میں وہ لینڈ کر رہی تھی۔ تو بہرحال پارٹی کے چاروں صوبوں کے صدور جو ہیں، عہدیدار جو ہیں، وہ بھی اس میں شریک تھے۔ یہ جو طارق عزیز ہیں ان کی اسٹوری کے بقول کہ یہ اعتماد کا اظہار ہے مریم نواز پر، اور مریم نواز کو قبول کرنے کے مترادف ہے کہ انہوں نے ان کا چیف آرگنائزر کا اور سینئر نائب صدر کا عہدہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے ایک قسم کے غیر اعلانیہ طور پر، اور ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ طارق عزیز صاحب کی اسٹوری تھی۔ لیکن شاہد خاقان عباسی نے استعفیٰ دے کے، جو کہ متضاد اطلاعات ہیں کہ استعفیٰ دیا ہے یا نہیں دیا، انہوں نے خود ٹی وی چینل پر یا آن دا ریکارڈ کوئی کیمرے کے سامنے کوئی بات نہیں کی ابھی تک، لیکن صالح ظفر نے ان کو کوڈ کر کے لکھا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے پارٹی عہدے سے، لیکن وہ پارٹی چھوڑیں گے نہیں، نون لیگ میں ہی رہیں گے۔ یہ بھی صالح ظفر نے لکھا ہے کہ وہ نون لیگ میں رہیں گے۔ مختلف ایشوز بھی صالح ظفر نے کوڈ کیے ہیں کہ جی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی انہوں نے سوال کیا، تو شاید خاقان عباسی نے میاں نواز شریف کو کہا تھا کہ اگر باجوہ صاحب کو پی ٹی آئی کے دور میں ایکسٹینشن دی تو اس سے بہتر ہے کہ وہ پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیں، اس طرح کی خبریں۔ یا پھر مریم نواز کو اگر سینئر نائب صدر بنایا گیا ہے تو اب چیف آرگنائزر کا عہدہ اگر شاہد خاقان عباسی کو دیا جائے تو اس پہ بھی سوال کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ میں نے 3 سال پہلے میاں نواز شریف کو کہہ دیا تھا، بتا دیا تھا کہ اگر مریم نواز کو چیف آرگنائزر
یا سینئر نائب صدر بنایا گیا یا ان کے انڈر میں ہمیں دیا گیا، ماتحت دیا گیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا، یہ بھی خبریں انہوں نے دی ہیں۔ تو بہرحال ترجمان نے فی الحال تردید کر دی ہے کہ استعفیٰ نہیں دیا، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ استعفیٰ دیا ہے لیکن وہ قبول نہیں ہوا۔ تو نون لیگ کے اندر ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ پھر اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف نے ہدایات کی ہیں پارٹی کے سینئر قیادت کو اور وزیر اعظم کو کہ شاہد خاقان عباسی کے تحفظات دور کیے جائیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو کہا ہے، ہدایت کی گئی ہے۔ پہلے خبریں آئی تھی کہ مریم نواز کو کہا ہے، بھائی مریم نواز سے تو وہ متاثر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں شاہد خاقان عباسی، تو وہی کیسے تحفظات دور کر سکتی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ تو شاہد خاقان عباسی نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ مریم نواز وطن واپس آئی ہیں تو ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا ہے، ابھی تک ہمارا رابطہ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اور ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ مریم نواز نے کوششیں کی ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ رابطہ ہو، لیکن وہ رابطہ کرنے میں ابھی تک ناکام ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں، ان کے تحفظات دور نہیں کر سکیں، جس کی وجہ سے اب استعفے کی ان کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو اب وزیر اعظم کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ملاقات کریں اور ان کے تحفظات دور کریں، ان کے مسائل حل کریں۔ وہ پارٹی کا اثاثہ ہیں۔ اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جلد لندن میں ملاقات بھی متوقع ہے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی، کیونکہ پارٹی کے اندر دو یہ کردار سامنے آئے ہیں جو اختلاف رائے بھی رکھ رہے ہیں، جن کو پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ تو نون لیگ اور میاں نواز شریف کی جانب سے ہدایات تو کی گئی ہیں، کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو واپس لایا جائے پارٹی میں اور ان کے تحفظات دور کیے جائیں۔ اب دیکھتے ہیں شاہد خاقان عباسی کب اس کی تصدیق کرتے ہیں یا خود تردید کرتے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔